بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اکثر عاملین اور کاملین امراض کی تشخیص کے لیے، تشخیص امراض جس کو کہتے ہیں، مختلف طریقے، مختلف عملیات بتاتے ہیں۔ علم الاعداد کی روشنی میں بعض لوگ جو اس کی گہرائی کو جانتے نہیں، سطحی طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ سائل کا نام، اس کی ماں کا نام، دن کا نام لے کر اس کے اعداد نکال کے اس کے مجموعہ کو یوں ایسے تقسیم کرو، یوں ضرب کرو، یوں نفی کرو، ایسے کرو جو باقی بچے، ایک بچتا ہے، دو بچتے ہیں، تین بچتے ہیں، جسمانی امراض ہیں، جنات ہیں، جادو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعداد کے اندر ایک بڑی تاثیر ہے، قوت ہے، لیکن اگر اس سطحی نظر یا گہرائی کی نظر سے دیکھا جائے تو علم الاعداد میں 1 سے لے کر 9 کے عدد تک ہیں، اور نام بھی اکثر مشترک ملتے جلتے ہیں۔ ماں کا نام بھی کبھی ایک ہی آدمی کے 2 نام آ جاتے ہیں، وہی نام اس کی ماں کا ہوتا ہے، وہی نام اس کی ماں کا ہوتا ہے، یہی نام اس کا ہوتا ہے اور یہی نام اس بندے کا بھی ہوتا ہے۔ حالات دونوں کے مختلف ہوتے ہیں، حالات دونوں کے مختلف ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں آگے، دونوں سائل ہیں، دونوں کا نام بھی ایک ہے، دونوں کی ماں کا نام بھی ایک ہے، ذرا تقسیم کرنے سے دونوں کا ایک ہی عدد آئے گا، تو پھر ایک کا کچھ اور مرض ہے، دوسرے کا کچھ اور مرض ہے۔ تو بتائیے کہ وہ سطحی نظر رکھنے والے کیسے ججمنٹ کریں گے کہ اس کے ساتھ یہ بیماری اور اس کے ساتھ یہ بیماری ہے؟ وہ اگر یہی سوال آگے سے کر دیں تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے بندے کا صاحب کشف ہونا، صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ ایک بندے نے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا میں آذان دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو حج کرے گا؟ دوسرے نے کہا بالکل اسی موقع پر، اسی مجلس میں نے کہا میں بھی آذان دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو کنارے کر دیا، اپنے خادم سے کہا شہر کے کوتوال کو کہو کہ تمہارا مجرم میں نے پکڑ رکھا ہے، آ کے لے جاؤ۔ تعبیر سننے والے حیران رہ گئے کہ آذان تو اس نے بھی دی ہے، آذان اس نے بھی دی ہے، خواب کی تعبیر وہ حج کی ہے اور یہ چوری کی ہے۔ دیکھیے، تو ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اس کو چور ڈکلیئر کیا اور اس کو کیسے حاجی ڈکلیئر کیا؟ اس نے کہا کہ حج والے کے لیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، جو سورہ انبیاء میں آیت ہے نا، اس لحاظ سے میں نے اس کو حاجی ڈکلیئر کیا ہے۔ اور سورہ یوسف والی آیت وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اس سے میں نے اس کو چور ڈکلیئر کیا۔ یہ ہوتا ہے کشف، یہ ہوتی ہے بصیرت۔ اسی طرح ایک دوسرا طریقہ، کوئی بھی کلام، آیت اللہ کے نام پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے دیتے ہیں، دم کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دم کے بعد ذائقہ اور ہوتا ہے۔ پھر کیسے ڈکلیئر کریں گے کون سا سایہ ہے، کون سا جن ہے، کون سی جسمانی بیماری ہے؟ تو ان چیزوں کے لیے صاحب کشف اور صاحب بصیرت، صاحب الہام ہونا ضروری ہے، جو بندے کی کیفیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی کتابی ڈاکٹر کتابوں سے دیکھ کر علامات، کتابوں سے کہہ دوائیاں، کتابوں سے دیکھ کر امراض بتانا بعض دفعہ گلے پڑ جاتا ہے، سمجھے؟ حکیم ماہر وہی ہے جو نبض کا دیکھ کر زبان کے ذائقے خود بتائے۔ سرد گرم، سرد تر، سرد گرم، جتنے بھی سوداوی بلغمی بیماریاں وغیرہ ہیں وہ نبض دے کر بتائی جائیں، تو مزہ تو اس علم کا آتا ہے نا۔ صاحب کشف، صاحب بصیرت، صاحب الہام، صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تشخیص کے لیے فارمولے سطحی سطح پہ استعمال کرنا بعض دفعہ غلط ہو سکتا ہے، خصوصاً جادو جنات جو بہت طاقتور ہوتے ہیں،
گلے پڑ سکتے ہیں، رجعت ہو سکتی ہے، اور اگلے کی بلا اپنے سر پڑ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے پاس کوئی علم ہونا، اپنے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہونا جو جنات کو قابو کرنے کا ہے، جو امراض کو ٹھیک کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہونا ضروری ہے۔ جنات جب جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو چھوٹی انگلی سے داخل ہوتے ہیں، پہلے ٹانگیں داخل کرتے ہیں اور ان کی گردن ناخن کے درمیان پور میں رہتی ہے۔ تو صاحب علم، صاحب کشف، جس کو یہ فارمولہ پتہ ہو کہ جنات ایسے داخل ہوتے ہیں، وہ اس کی انگلی کو پکڑ کر ناخن سے دبائے رکھتا ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جنات داخل کیسے ہوتے ہیں، وہ پہلے سر داخل کرتے ہیں، ٹانگیں داخل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بال پکڑ کے کھینچنا، ڈنڈے مارنا، وہ دخور بخور وغیرہ جلانا، یہ کرنا وہ کرنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ایک عمل ہے، لیکن وہ عمل جو قدرت اور طاقت رکھتا ہو، جو اپنے اندر ایک پاور رکھتا ہو، ایک تسخیر ہو کہ سرنگوں ہو جائیں ہر مرض اور ہر جن اور ہر آفت۔ تو اس لیے فارمولے بے شمار ہیں۔ میں کسی کے پر تنقید نہیں کرتا، طنز نہیں کرتا، میں خود یہ کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، لیکن بتائے دیتا ہوں کہ یہ مرض جسمانی ہے، روحانی ہے، آفاتی ہے، آفاقی ہے، عصبی ہے، سیری ہے، کیا ہے۔ جس کو بندہ خود مادی طور پہ، نفسیاتی طور پہ تسلیم کر لینا، تو وہ مرض ہو یا نہ ہو اگلا تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی بھی کلام کو پڑھ کر دم کر کے دیکھیں، بندے کے چہرے کی شکل حیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھونک مارنے سے پہلے کچھ اور ہوگی، دم کرنے کے بعد کچھ اور ہوگی۔ پانی کا ذائقہ دم کرنے سے پہلے کچھ اور ہوگا، دم کرنے کے بعد کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے یہ کلام ہے، یہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے نا، وضو کر کے نہیں سوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا، تو پھر شیطان آتا ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو، رات لمبی ہو۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں۔ تو شیطان کے کلمات کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ رات گرمیوں میں صبح ٹھنڈی اور سردی میں صبح گرم ہو جاتی ہے، رضائی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ تو جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو کیا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی؟ تو اس لیے تشخیص امراض کے لیے صرف سطحی فارمولوں کو نہ دیکھو، اپنے اندر وہ کیفیت، وہ اہلیت، وہ کشف، وہ الہام، وہ بصیرت پیدا کریں، تاکہ سائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ اس کی ماں کا نام پوچھنے کا، اس کا اپنا نام پوچھنے کا موقع ہی نہ آئے، نوبت ہی نہ آئے، تو پھر تو مزہ ہے۔ اور میری طرح بیچارے نام کے عمل ہوں، کام کے نہ ہوں، تو پھر سب کچھ پوچھنا پڑتا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، نام کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو اللہ صاحب کش، صاحب الہام، صاحب بصیرت، صاحب علم بنائے۔